دشت کربلا میں گاڑ کر دائیں دیکھا امام حسین نے بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ ہانی، آئینہ آئینہ حبیب، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو حبیب؟ کوئی جواب نہیں دیتا، سب خاموش ہیں۔ عزاداران محترم، اس امام خیموں میں آئے، خیمے سے ودا کیا، ماں کی نشانیاں تھیں، بہن نے امام کو دی۔ امام خیمے سے باہر نکلے، سواری چلنا شروع کی، دیکھا سواری رک گئی ہے، چل نہیں پا رہی، ایک بچی ہے جس نے سواری کو روکا ہوا۔ بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اور چھوٹی بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی آتی ہے۔ آپ روز بھی جاتے ہوں اور آتے ہو نا، بچی ایک ہی سوال پوچھتی ہے، بابا واپس کب آؤ گے؟ ہائے وہ غریب بچی جو صبح سے دیکھ رہی ہو، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، واپس نہیں آیا، بابا کی سواری سے لپٹی ہے، رو رہی ہے۔ امام نیچے آئے، بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا۔ بچی نے کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا ہے۔ اس بچی کو مدینہ کی حسرت ہی رہی۔ یہ شام کے زندان میں بھی یہی پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے واپس کہاں جاتے ہیں؟ بیٹا گھروں کو جاتے ہیں، بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ بابا مدینہ چھوڑا ہے، بیٹا دیر ہو گئی، اب نہیں۔ بس بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا۔ کچھ بچی کو کہا، بچی خاموش ہو گئی، خاموش، بچی نہیں گئی۔ امام کی سواری آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر میں آواز آئی، مہلن مہلن ابن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لاس۔ امام نے مڑ کر دیکھا، بہن تھی۔ کہا، بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا، ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ عزاداران محترم، ماں کا نام سننا تھا۔ امام نیچے آئے، امام تشریف لائے، تحت العنق کا کپڑا ہٹایا، بہن نے گلے میں بوسے دینا شروع کر دیا۔ بس عزاداران محترم، یہ نہیں پتا تھا ان بوسوں کا فلسفہ کیا ہے، یہ تو پتا چلے گا عصر عاشور۔ بس امام کی سواری چلتی رہی۔ امام نے جنگ کی، آپ سنتے رہتے ہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اپنوں کے داغ لیے، اصغر کا خون لیے، تھک رہا ہے۔ آواز آئی، حسین بس بس، راضیہ تم مرضیہ، ہم بھی تم سے راضی ہیں، تم بھی ہم سے راضی ہیں، بس۔ عزاداران محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک تیر آیا جو امام کے سینے میں پیوست ہوا۔ بس امام کی جتنی طاقت تھی، امام لڑتے رہے۔ کس طرح زین سے زمین پر آئے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ بعض کہتے ہیں نہ جانے کہاں تک یہ ذوالجناح جاتی رہی اور امام کو کس طریقے سے نیچے لے کر آئی۔ عزاداران محترم، انہوں نے امام پر حملہ کیا۔ جس کے ہاتھ میں جو تھا، جس کے ہاتھ میں جو تھا، تلوار تھی، نیزے تھے، لکڑیاں تھیں، تیر تھے، یہ حملہ ور ہوئے
ڈرتے بھی تھے اور مارتے بھی تھے. اور وہ بچی کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعض مقتل کہتے ہیں بچی دوڑتی ہوئی آئی, برداشت نہ ہوا, میرے بابا کو مت مارو, مگر عزاداران محترم لوگوں نے پیار سے نہیں ہٹایا, تماچوں سے دور کر دیا. تماچوں سے بچی سہم گئی. بس اب جب یہ تھک گئے تو کہتے ہیں کوئی اور تھا جس کو یہ تھا کہ وہ سر کو تن سے جدا کرے, مگر وہ کر نہیں پایا. بس اور چند قدم کے فاصلے پر زینب سلام اللہ علیہ اپنی ماں کی آخری نشانی کو لٹتی دیکھ رہی. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے تو آپ تل زینبیہ کا مقام دیکھیں گے کہ وہ مقام کہاں ہے اور وہ جگہ کہاں ہے جہاں امام کو گردن کو تن سے جدا کیا گیا. چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی ہے. شمرن جالسن علی صدر, شمر سینے پر بیٹھ گیا. بس عزاداران محترم, بس کہتے ہیں بعض مقتل کہتے ہیں امام نے آنکھ کھولی, سینہ بھاری ہوا, امام کی آنکھ کھلی, شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے. امام نے کہا شمر یہ کام نہ کر, یہ کام نہ کر, تو نہیں جانتا جہاں ضربتیں لگا رہا ہے وہاں میرے نانا نے بوسے دیے, مگر یہ باز نہ آیا. عزاداران محترم یہ ضربتیں لگاتا رہا. اب سمجھ میں آیا ماں نے وصیت کیوں کی تھی. گردن پہ چھریاں چلتی رہی, جب دیکھا نا کہ نہ ہوا اس نے بالوں میں اہانت کی, سر کو اٹھایا, پیچھے سے ضربت لگائی اور وہ بہن دیکھ رہی ہے. ایک شاعر کہتا ہے خیموں سے قتل گاہ دوڑتی رہی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں سر تھا, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اور ایک ماں مدینہ سے چلی کربلا کھڑی تھی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.